انسان اس دنیا میں اپنی زندگی کے دوران بے شمار منصوبے بناتا ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرتا ہے، روزگار کماتا ہے، گھر بناتا ہے، خاندان کی پرورش کرتا ہے اور مستقبل کا خواب دیکھتا ہے۔ لیکن ایک حقیقت ایسی ہے جس سے کوئی بھی انسان بچ نہیں سکتا، اور وہ حقیقت موت ہے۔ موت وہ مرحلہ ہے جو ہر انسان کو ایک دن ضرور پیش آنا ہے۔ نہ کوئی بادشاہ اس سے بچ سکا، نہ کوئی نبی کے علاوہ ہمیشہ زندہ رہا، نہ کوئی طاقتور، نہ کوئی دولت مند۔ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ مختصر مگر عظیم آیت ہمیشہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی فرار ممکن نہیں۔ انسان چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایک نہ ایک دن اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر فرماتے ہیں، تم جہاں کہیں بھی ہو، موت تمہیں آ پکڑے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ یہ آیت انسان کے اس غرور کو ختم کر دیتی ہے کہ شاید وہ اپنی طاقت، دولت یا ٹیکنالوجی کے ذریعے موت سے بچ سکتا ہے۔ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا میں آنے والے ہر انسان کی عمر پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور جب مقررہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ بھی آگے یا پیچھے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک گھڑی پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان ہمیشہ آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اصل کامیابی دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں ہے۔ ہم اکثر دنیا کے لیے بہت تیاری کرتے ہیں، اچھی تعلیم، نوکری، اچھا گھر اور بہتر مستقبل کے لیے برسوں محنت کرتے ہیں، لیکن ہمیں خود سے یہ سوال بھی پوچھنا چاہیے کہ کیا ہم نے اس سفر کی بھی تیاری کی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کامیاب انسان وہ نہیں جو صرف دنیا میں کامیاب ہو، بلکہ وہ ہے جو آخرت کے لیے بھی تیاری کرے۔ اسلام کے بعد موت کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، حساب ہوگا اور اس کے بعد ہمیشہ کی زندگی جنت یا جہنم میں ہوگی۔ لیکن اس عظیم سفر کا پہلا مرحلہ موت کا لمحہ ہے۔ جب انسان کی زندگی کا مقررہ وقت مکمل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ کردہ فرشتوں کو روح قبض کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے، کہہ دیجئے تمہیں موت کا وہ فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقررہ کیا گیا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دنیا کی ہر چیز انسان سے جدا ہو جاتی ہے، اس کا مال، اس کی جائیداد، اس کے دوست، اس کی شہرت، حتیٰ کہ اس کا اپنا جسم بھی اس کے ساتھ نہیں جاتا، صرف اس کے اعمال اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار موت کو یاد کرنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ موت کو یاد رکھنے والا انسان اپنے اعمال کی اصلاح کی زیادہ کوشش کرتا ہے۔ یہ دنیا چند دنوں کی ہے، لیکن آخرت ہمیشہ کی ہے۔ جو شخص اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگلے حصے میں ہم صحیح حدیث کی روشنی میں جانیں گے کہ جب روح قبض کی جاتی ہے تو نیک انسان اور گناہ گار انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، فرشتے کس طرح اس کی روح وصول کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔